دوستو، اگر آپ خزانہ معلوم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور خزانہ نکالنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ایک طریقہ بزرگوں کا بتایا ہوا اب حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ بڑا آسان طریقہ ہے۔ صرف ایک درخت کی ٹہنی پر آپ نے یہ ایک نقش لکھنا ہے اور ایک حرف لکھنا ہے، اور اس لکڑی کو جہاں شک ہو اس جگہ پہ یا اس گھر میں ڈال دیں جہاں خزانہ ہوگا۔ وہ لکڑی وہاں پر کھڑی ہو جائے گی اور اسی لکڑی کے ذریعے سے آپ خزانہ نکال بھی سکتے ہیں، اور اگر اس پر کوئی جنات یا شیاطین مسلط ہوں گے تو اسی کے ذریعے سے آپ ختم بھی کرا سکتے ہیں۔ شاندار قسم کا عمل، بزرگوں کا تجربہ شدہ عمل آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر کے شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو دوستو، آپ کے سامنے عمل رکھ دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں آپ حضرات کو کہہ چکا ہوں کہ خزانہ معلوم کرنے کے لیے اور خزانہ نکالتے وقت اگر یہ اظہار ہو جائے، یہ ظاہر ہو جائے کہ اس پر جو خزانہ ہے اس پر کوئی جن مسلط ہے، کوئی یا شیاطین مسلط ہے یا آصف مسلط ہے، اور وہ خزانہ نکالنے نہیں دے رہے ہیں، تو ان کو ہٹانے کا طریقہ بھی اسی عمل میں پوشیدہ ہے۔ اس کو پوری دلچسپی کے ساتھ دیکھیے گا۔ تو دوستو، طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے درخت کی لکڑی لینی ہے جس کو پھل نہ لگا ہو، یعنی پھل اس پر آتا ہو لیکن ابھی پھل نہ آیا ہو، پہلی دفعہ بھی پھل نہ آیا ہو۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کنواری لکڑی، یعنی وہ پیڑ جو پھل دیتا ہو لیکن ابھی اس پر پھل نہ آیا ہو، اس پیڑ یا اس درخت کی لکڑی لینی ہے، اور اس پر آپ نے کالے پین سے اس نقش کو کندہ کرنا ہے، لکھنا ہے مطلب۔ اور نقش اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ نقش بدوح اور اجہزت جو جلالی حروف ہیں ان سے بنا ہوا ہے، مجموعہ ہے۔ اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، اجہزت بدوح، یہ دو لفظوں پر مشتمل نقش ہے، اور اس نقش کو آپ نے لکڑی پر لکھنا ہے، اور نقش لکھنے کے بعد اس نقش کے نیچے آپ نے 7 مرتبہ لفظ ہا لکھنا ہے۔ ہا اس طرح لکھنا ہے، ہا ہا ہا، یعنی ہا الف کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں لفظی حرف۔ تو لفظی حرف آپ نے لکھنا ہے جس طرح بغدادی قاعدہ ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، بڑے ہا کے نیچے چھوٹا سا لکھ کر دیتے ہیں اس کی ادائیگی کے لیے، ہا الف ہا، اس کو صاف کرنے کے لیے۔ تو یہ لکھنے کے بعد پھر آپ نے جس جگہ خزانے کا خیال ہو کہ یہاں دفینہ یا خزانہ ہو، اس لکڑی کو وہاں پر ڈال دیں، اور ڈالنے کے بعد جس وقت ڈالیں گے اس وقت تھوڑے سے کوئلے جلا کر اس پر خشک دھنیا بخور کے طور پر آپ نے ڈال دینا ہے، روشن کرنا ہے، اور کچھ اتنا دھنیا ڈالیں کہ اس کا دھواں کافی دیر تک اس کو لگتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ موکلات کو حکم لگانا ہے کہ اے موکلات، اس تعویذ کے موکلات اس لکڑی کو خزانے کی جگہ کھڑا کر دیں، اور موکلات انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے۔ اور جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ لکڑی جہاں کھڑی ہوئی ہے تو وہاں سے آپ خزانہ نکال سکتے ہیں۔ اگر خزانہ نکالنے میں کوئی مانع چیز ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی جن یا شیاطین یا آصف وغیرہ درپیش ہو جائے یا ظاہر ہو جائے، تو اس وقت آپ نے لوبان، کالا جو لوبان ہے اس کا یا گوگل ہے اس کا بخور روشن کرنا ہے، اور بخور روشن کرتے وقت اگر آپ کو دعائے برحتی شریف آتی ہے تو دعائے برحتی شریف 3 مرتبہ پڑھ کے اور اس کے دفع ہونے کا حکم لگا دو کہ جتنی بھی مانع چیز ہیں، جتنی بھی رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں ہیں، چاہے وہ جن ہو، شیطان ہو یا کچھ بھی ہو، وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے سے جو ہے اچھا، دعائے برحتی کی زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں، اگر کسی کو زکوٰۃ نہیں نکالی تو وہ دیکھ کر بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نیٹ پہ آسانی سے مل جاتی ہے دعائے برحتی شریف۔ اور جب یہ معنی ختم ہو جائے تو اپنا خزانہ نکال سکتے ہیں۔ اپنا حصار لازمی کریں، اس کا خاص خیال رکھیں،
اور خزانہ نکالنے سے پہلے کچھ صدقہ خیرات وغیرہ لازمی جی، اور جب نکل جائے تو اس کے بعد بھی صدقہ خیرات جانی مالی نقصان کی حفاظت کے لیے ضرور صدقہ خیرات نکالیے گا۔ بس اتنا آپ نے کام کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ بزرگوں کا مجرب اور آزمودہ یہ طریقہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رکھا ہے، امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔